تم جھوٹ بول رہے ہو کہ ہمارے شیعہ ہو، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم ہمارے محب ہو، ہم سے محبت کرتے ہو، لیکن مکمل طور پہ ہماری پیروی نہیں کرتے۔ صلی بھیجے محمد علیہ محمد۔ ایک اور روایت میں ایک شخص کی بیوی جناب سیدہ کو یہ کہتی ہیں کہ تم جناب سیدہ سے یہ گزارش کرو کہ پیغمبر سے پوچھے کہ کیا میں اس کا شیعہ ہوں یا نہیں، کیا میں ان کا شیعہ ہوں یا نہیں۔ جناب سیدہ پیغمبر کے سامنے عرض کرتی ہیں کہ یہ شخص پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ کیا اس کا شیعہ ہے یا نہیں، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے احکام کے مطابق عمل کرتا ہے تو ہمارا شیعہ ہے، اور اگر نہیں کرتا تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، اور اگر وہ واقعاً عمل کرتا ہے تو میں پیغمبر اس کے لیے جنت کی ویزا لگاتا ہوں، جنت کا ٹھپا لگاتا ہوں کہ اگر وہ ہمارے احکام کے مطابق عمل کرتا ہے تو ہمارا شیعہ ہے، وہ جنتی ہے۔ اور پھر پیغمبر ہم جیسوں کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے کچھ ماننے والے ایسے بھی ہیں جو صرف محب ہیں، جو صرف ہم سے محبت کرتے ہیں لیکن عمل کرنے میں ذرا سست ہیں۔ ان کے 4 قسم پیغمبر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا وہ محب ہیں، یا وہ محب ہیں، یعنی ہمارے چاہنے والوں کو چاہتے ہیں، اور یا وہ دشمن ہیں، یعنی ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور زبان اور دل سے ہمارے آگے تسلیم ہیں۔ یہ وہ گروہ جو شیعہ نہیں ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، ان کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ بھی جنت میں جائیں گے پر اپنے گناہ دھلوانے کے بعد، اور گناہ پانی سے نہیں دھلتے، جہنم کی آگ سے دھلتے ہیں، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو۔ تو اگر شیعہ کا مرتبہ نہیں حاصل کریں گے، تقوی اختیار نہیں کریں گے اور صرف ایک دعویٰ کریں گے محبت کا، تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی جنت سے جانے سے پہلے۔ صلی بھیجے محمد علیہ محمد۔ آیت اللہ بہجت سے ایک طالب علم نے یہ درخواست کی کہ مجھے نصیحت کر دیں۔ اچھی عادت ہے کہ جب کسی بزرگ شخص سے ملیں تو اس کو کہیں کہ ہمیں نصیحت کرو، شاید میں بہتر ہو جاؤں۔ تو وہ اس قصد سے آیت اللہ بہجت کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے نصیحت کر دو۔ آیت اللہ بہجت نے 2 جملے بولے اور اس 2 جملوں میں ساری اس حدیث کی جو میں نے ابھی پڑھی اس کا خلاصہ کر دیا۔ کہا کہ 2 کام کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلا کام واجبات پر عمل کرو اور دوسرا کام حرام کو ترک کرو۔ ساری اس حدیث کو 2 جملوں میں سمیٹ کر آسان بنا دیا کہ واجب پر عمل کرو، حرام کو ترک کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صلی علیہ محمد علیہ محمد۔ ایک حدیث ہے، تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، اخلاقی حدیث ہے۔ جابر نامی ایک راوی ہے جو کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں شیعوں کی صفات کے بارے میں، اور مولا شیعوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا جابر ایکفی من انتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت، کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر ہمیں ہمارا شیعہ بھی ان کو سمجھتے ہیں کہ کیا صرف محبت کا دعویٰ کرنے سے وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں ہو سکتے جو صرف محبت کا دعویٰ کریں لیکن ہماری پیروی نہ کریں۔ اور پھر آگے امام فرماتے ہیں فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ وأطاع، خدا کی قسم میں امام بتا رہا ہوں کہ میری شیعہ تب تک شیعہ نہیں ہو سکتے جب تک وہ اللہ کی تقوی اختیار کرے اور اللہ کی اطاعت کرے۔
خوف خدا اور اطاعت کے بغیر کوئی ہمارا شیعہ نہیں بن سکتا۔ اور یہ خوف خدا وہ چیز ہے کہ جب دل میں خوف خدا بیٹھ جائے تو پھر غیر خدا کا خوف ختم ہو جاتا ہے، پھر خدا کے علاوہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ جو مولا امیر علیہ السلام کی شجاعت ہے، ان کی شجاعت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ ان کے دل میں خدا کا خوف تھا۔ وہ خدا کا خوف تھا جو ان کو بہادر بناتا تھا، وہ غیر خدا سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو یہ اطاعت خدا ہے جو ہمیں شیعہ بناتی ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ يَا جابر إِلَّا بِالتَّوَاضُعِ وَالتَّحَشُّعِ۔ اے جابر، ہمارے شیعہ پہچانے نہیں جائیں گے مگر ان صفات سے۔ کون سی صفات؟ پہلی صفت تواضع اور تخشع۔ تواضع اور تخشع کیا ہے؟ تواضع تکبر کا اپوزٹ ہے۔ تکبر یعنی خود کو بڑا سمجھنا، تواضع یعنی خود کو جھکا ہوا اور دوسروں سے نیچے سمجھنا، یعنی ایک قسم کا جھکا ہونا، بالکل تکبر کا اپوزٹ۔ کیونکہ تکبر کرنا صرف ایک وجود کا حق ہے اور وہ واجب الوجود ہے۔ صرف خدا ہے جو تکبر کر سکتا ہے، انسان کا کام نہیں کہ وہ تکبر کرے، چاہے وہ پھر عالم دین ہو، پیسے والا ہو، کوئی بھی ہو۔ حتیٰ علم کی پہچان یہ ہے کہ جیسے جیسے علم بڑھتا ہے انسان جھکتا جاتا ہے، یہ علم کی پہچان ہے۔ تو مولا بھی یہ بتا رہے ہیں کہ میرا شیعہ وہ ہے جس کے اندر جھکاؤ ہو، لوگوں سے جھک کے ملتا ہو، تکبر نہ کرتا ہو۔ اور پھر امام فرماتے ہیں بالامانت، میرا شیعہ وہ ہے جو امانت دار ہوتا ہے، جب کوئی اس کو اپنی چیز دیتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا۔ اور پھر فرماتے ہیں بکثرت ذکر اللہ، میرا شیعہ وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہماری استاد نے ایک روایت بتائی تھی، وہ اب فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان پر رحمت کرے۔ انہوں نے ایک روایت 5ویں امام سے منسوب کر کے بتائی کہ امام ایک بات، کیونکہ ہمارے شیعت میں ہے کہ بڑی مونچھیں رکھنا مکروہ ہے، مونچھیں چھوٹی ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ تو امام نے کسی کو مونچھیں چھوٹی کرنے کے لیے بولا تھا، وہ جب مونچھیں چھوٹی کر رہا تھا، امام ذکر میں مصروف تھے، امام کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو اس نے کہا کہ امام کچھ لمحوں کے لیے ذکر بند کریں، میں آپ کی مونچھیں کاٹنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ جتنی دیر تک تم میری مونچھیں چھوٹی کرو میں اللہ کے ذکر سے دور رہوں؟ میں اتنی دیر تک بھی اللہ کے ذکر سے دور نہیں رہ سکتا، تم مونچھیں کاٹو میں ذکر کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ کے ذکر کی اہمیت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میرے شیعوں کی پہچان ہے والصوم والصلاۃ، میرے شیعہ وہ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں الصلاۃ نور عینی، نماز میری آنکھوں کا نور ہے، ہمیں چاہیے ہم اس نور کی حفاظت کریں، اس کی حفاظت کریں، یہ نماز پڑھیں اور اس نور کی حفاظت کریں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ والبر بالوالدین، میرے شیعہ وہ ہیں جو اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، ان کے اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولتے، جیسے کہ آیت قرآن ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، اور ہم آج کل والدین کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مولا کہہ رہے ہیں میرا شیعہ وہ ہوگا جو والدین کا احترام کرے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَالتَّعَاهُدَ لِلْجِيرَانِ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَأَهْلِ الْمَسْكَنِ وَالْغَارِمِينَ وَالْأَيْتَامِ، میرا شیعہ وہ ہے جو پڑوسیوں کا خیال رکھے۔ کون سے پڑوسی؟ کہتے ہیں وہ پڑوسی جو کہ غریب ہیں، جو کہ مسکین ہیں، جو کہ مقروض ہیں اور جو کہ یتیم ہیں۔ میرے شیعہ وہ ہیں جو ان کا خیال رکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ان کو بیماری کے لیے، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے تو ان کی مدد کرتے ہیں، یتیم ہیں تو پھر ان کے ہاتھ سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دیتے ہیں۔
میرے شیعہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وصدق الحدیث، میرے شیعہ وہ ہیں جو سچ بولتے ہیں، جو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ ان کی زبان پر سچ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص ہمیشہ اپنی زبان پر سچ بولتا ہے ہر کوئی اس کا اعتماد کرتا ہے، لیکن جو شخص جھوٹا بن جائے تو جب وہ سچ بھی بولے گا کوئی اس کا بھروسہ نہیں کرے گا۔ تو اعتماد کی پہچان سچی گفتگو ہے۔ جھوٹ کے لیے حدیث ہے کہ جب ساری برائیوں کو ایک کمرے میں بند کیا جائے تو اس کمرے کی چابی جھوٹ ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولنے کی عادت ڈال دے تو آپ اس سے کسی بھی گناہ کی توقع کر سکتے ہیں۔ جھوٹ ہر گناہ کی طرف آپ کو لے کر جائے گا۔ تو مولا کہہ رہے ہیں میرا شیعہ وہ ہوگا جو سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور پھر کہتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو تلاوت القرآن، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔
صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ میں نے کافی بار یہ ذکر بھی کیا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم وقت نماز کا ہو اور ہم یہاں بیٹھے ہوں۔ پچھلی بار بھی یہی ہوا، جب 12:30 بجے مجھے ممبر پر بٹھائیں گے، میں 40-45 منٹ گفتگو کروں گا تو پہلے نماز سے کولائڈ ہو جاتا ہے۔ تو انتظامیہ کو چاہیے کہ مجلس ایسے وقت میں رکھی جائے کہ اس کا نماز سے ٹکراؤ نہ ہو۔ مثلا اگر ابھی اذان آ رہی ہے تو کم از کم 11:30 بجے اگر شروع ہو تو 12:30 ختم ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کچھ احادیث ہیں قرآن کی آیت کے بارے میں کہ چھٹے امام سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیعہ کم از کم دن میں 50 آیتیں قرآن کی پڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کم از کم 10 آیتیں پڑھتے ہیں۔ ہم 50 نہیں تو کم از کم 10 تو پڑھ سکتے ہیں، تو کم از کم 10 آیتیں اگر ہر روز پڑھیں تو وہ ایمان اور شیعت کی نشانی ہے۔ خود قرآن کی آیتوں میں ایک برکت ہے، آپ کو اپنی زندگی میں فرق محسوس ہوگا، اپنے وجود میں وہ برکت محسوس ہوگی قرآن کی۔ تو یہ عادت ڈالیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ میرے شیعہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ امام فرماتے ہیں کہ میرے شیعہ وَقَفِّ الْأَلْسُنَ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، میرے شیعہ جب گفتگو کرتے ہیں تو سوائے خیر کے ان کی زبان پر کچھ نہیں آتا۔ وہ کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کے بارے میں گلا غیبت یا برے الفاظ استعمال نہیں کرتے، سب کو خیر اور اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں۔ ایسی گفتگو نہیں کرتے جس سے نعوذ باللہ اہل بیت کی بدنامی ہو۔ وہ اپنے کردار کو ایسے بناتے ہیں کہ اہل بیت کی تعریف ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ، میرے شیعہ وہ ہیں جو اپنے خاندان میں سب سے زیادہ امین ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ لوگوں کی چیزوں کا خیال رکھیں گے اور ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں ایک جملہ من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا وہ ہمارا دوست ہوگا، اور جو شخص اللہ کا گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ یہ امام فرما رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرماتے ہیں وَمَا تُنَالُ وَلَایَتُنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْعَمَلِ، ہماری ولایت نہیں پہنچے گی مگر صرف اس تک جس کے پاس عمل اور تقویٰ ہو۔ ہماری ولایت صرف اور صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں تک پہنچے گی۔ تو یہ ہماری پہچان ہے امام کے زبانی۔ اور پھر ایسی روایتیں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ اس میں کوئی چاشنی نہیں ہے، مزہ نہیں آ رہا، کوئی نعرے نہیں لگ رہے۔ دیکھیں ایسی روایتوں میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ایک بار اپنے کردار کی بازبینی کریں، دیکھیں کہ کیا خرابیاں کیا خامیاں ہیں، اور ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم بار بار ایسی روایتوں کا مطالعہ کریں تاکہ اخلاقی اعتبار سے، مورل اعتبار سے اپنے معاشرے کو اوپر لے کر آئیں، احترام اور اخلاقیات کو اوپر لے کر آئیں۔ تو صرف محرم یا رمضان میں نہیں، پورے سال میں ایسی روایات کا مطالعہ کیا کریں۔ پھر ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں شیعوں کی منزلت کے بارے میں۔ مولا امین فرماتے ہیں ان اہل الجنت ينظرون إلى منازل شيعتنا كما ينظر الإنسان إلى الكواكب، جنتی عام لوگ نہیں، جنتی جب میرے شیعوں کی منزلت کو دیکھیں گے تو پھر وہ ایسے دیکھیں گے جیسے زمین سے انسان ستاروں کو دیکھتا ہے۔ جنتی میرے شیعوں کی منزلت کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین سے انسان ستاروں کو دیکھتا ہے۔ 1400 سال پہلے انسان ستاروں کو کیسے دیکھتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ ایک چمکتی ہوئی انوکھی چیز ہے، اور اس کو
حسرت سے دیکھتے تھے، تو مولا فرما رہے ہیں جنتی میرے شیعوں کے مقام کو ایسے دیکھیں گے۔ سرکار میرے محمد علیہ محمد پیغمبر فرماتے ہیں مولا امیر علیہ السلام کو، یا علی شیعتک الذین یخافون اللہ فی السر والعلانیہ، اے علی تمہارے شیعہ وہ ہوں گے جو چاہے اکیلے میں بیٹھے ہوں یا لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوں وہ خدا کا خوف رکھیں گے، وہ گناہ نہیں کریں گے۔ کمرے میں اکیلے میں بھی بیٹھے ہوں گے نا تو موبائل کھول کر کوئی گناہ میں مشغول نہیں ہوں گے، اور لوگوں کے سامنے بھی ہوں گے پھر بھی گناہ نہیں کریں گے۔ یہ تمہارے شیعوں کی پہچان ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں یا علی شیعتک الذین یتنافسون فی الدرجات، تمہارے شیعہ وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنے مراتب اور منزلت میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کریں گے، یعنی کسی اور کی ان کے ساتھ کمپٹیشن بنتی ہی نہیں ہے، وہ آپس میں کمپٹیشن کریں گے، وہ ان کی منزلت ہوگی۔ اور پھر کہتے ہیں وَيَلْقَوْنَ اللَّهَ وَلَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ، میرے شیعہ وہ ہیں کہ جب اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کی گردن پر کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ پاک ہوں گے ہر گناہ سے کیونکہ وہ تقوی اختیار کریں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں یا علی اعمال شیعتک تعرض علی فی کل جمعۃ، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اے علی تمہارے شیعوں کے جو اعمال ہیں ہر جمعے کو مجھ تک پہنچتے ہیں، پھر میں فَأَفْرَحُ بِصَالِحِ أَعْمَالِهِمْ، جب ان کے اچھے عمل دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، فخر کرتا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں وَأَسْتَغْفِرُ لِسَيِّئَاتِهِمْ، اور جب کوئی برا عمل دیکھتا ہوں تو میں پیغمبر ان کی طرف سے استغفار کرتا ہوں، میں ان کی طرف سے توبہ کرتا ہوں تاکہ ان پر کسی گناہ کا بوجھ نہ ہو۔ یہ ہیں علی کے شیعہ۔ اور پھر اللہم صلی علی چھٹے امام امام صادق علیہ السلام، فرماتے ہیں ایاک والسفل، اے میرے شیعوں پست لوگوں سے پرہیز کرو، یعنی اگر کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو تو ایسے لوگ ہوں جو غیرت مند ہو، جو اچھے اخلاق رکھتے ہوں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھا کرو۔ فَإِنَّمَا شِيَّةُ عَلِي مَنْ عَفَّ بَطْنَهُ، بتحقیق علی کا شیعہ وہ ہے جو اپنے پیٹ کو حرام مال سے محفوظ رکھتا ہے۔ علی کا شیعہ وہ ہے جو اپنے پیٹ کو حرام مال سے، سود سے، رشوت سے، کمیشن سے، اس قسم کی جو حرام مال ہیں اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ فرجہ، نہ صرف پیٹ کو، وہ اپنی عزت کے دامن کو بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ جب کسی کی بہن بیٹی ماں آتی ہے تو پھر ان کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ میری بھی بہن ہے، میری بھی بیٹی ہے، میری بھی ماں ہے، آج میں ان کو بری نگاہ سے دیکھوں گا تو کل کوئی اور میری بہن بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھے گا۔ اپنے دامن کو زنا اور بد کرداری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں میرے شیعہ وَاشْتَدَّ جِہَادُهُ، میرے شیعہ وہ ہیں جن کا جہاد، یہاں پر جہاد کو لڑائی کا معنی نہیں ہے، یہاں پر جہاد کوشش اور محنت کی معنی میں ہے کہ میرے شیعہ وہ ہیں جو کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں، پھر کوئی بھی کام ہو۔ میرا کام یہاں پر مجلس پڑھنا ہے، کسی کا کام نوئے خانی ہے، کسی کا کام ماتم داری ہے، کوئی کسی نوکری میں مشغول ہے، کوئی پڑھائی کر رہا ہے، تو مولا کہہ رہے ہیں میرا شیعہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو خلوص اور محنت کے ساتھ کام کرتا ہے، دل لگا کر کام کرتا ہے۔ وَعَمِلَ لِخَالِقِهِ، اور وہ جو کام کرتا ہے نا وہ کسی ایرے گیرے کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا، اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ میں جو یہ عمل کر رہا ہوں اس کے لیے کر رہا ہوں، کسی بڑے یا کسی پیسے والے کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا۔ اور پھر کہتے ہیں وَرَجَا ثَوَابَهُ، ہر عمل میں اس کی جو اجر کی امید رکھتا ہے میرا شیعہ وہ اللہ
یہ نہیں سوچتا کہ آج میں نے ایک مجلس پڑھ لی ہے تو مجھے کوئی بانی مجھے مثلا کوئی خرچی وغیرہ کرا لے گا، نہیں، مجھے جو ثواب ملے گا مجھے میرا خدا دے گا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں عوام کو خوش کرتا پھروں، میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کو خوش کروں، وہی مجھے اجر دے گا۔ پھر یہ عوام مجھے اجر دے یا نہ دے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور پھر کہتے ہیں وَخَافَ عِقَابَهُ، ہر عمل میں خدا کی سزا سے ڈرتے ہیں۔ جو بھی عمل کرتے ہیں سب سے پہلے ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو برا عمل کر رہا ہوں خدا اس کی سزا دے سکتا ہے، میں خدا کو خوش کرنے کے لیے اس گناہ سے پرہیز کروں۔ اور پھر کہتے ہیں، راوی کو کہتے ہیں امام کہ فَإِذَا رَأَيْتَ، اگر یہ جو میں نے صفات بیان کی ہیں کسی شخص میں نظر آ جائیں تو اولئک شیعۃ جعفر، وہ جعفر ابن محمد کے شیعہ ہیں، وہ جعفر ابن محمد کے شیعہ ہیں۔ سنگال لے محمد آل محمد۔ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ حرام لقمے سے پرہیز کرو، حقیقت میں اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ حرام لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو اس کے اپنے اثر ہوتے ہیں، اس کے معنوی اثر ہوتے ہیں، برکت کو ختم کر دیتا ہے، گھر سے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کے روح سے پھر خدا توفیقات کو بھی سلب کر دیتا ہے۔ یہ جو آپ ابھی امام حسین کی فرش عزا پر بیٹھے ہیں یہ توفیق خدا ہے۔ اگر حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا تو اس کے بدلے اللہ یہ توفیق چھین لیتا ہے، کبھی کسی کام میں آپ کو مشغول کر دے گا کہ آپ فرش عزا سے محروم ہو جائیں گے، ماتم سے محروم ہو جائیں گے، روح خانی سے محروم ہو جائیں گے، عزاداری اور نماز اور روزے سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ حرام لقمے کے منفی اثرات ہیں۔ ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابو حمزہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شیعتنا الرحماء بینہم، میرے شیعہ وہ ہیں جو آپس میں مہربان ہوتے ہیں، آپس میں پیار محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، یہ میرے شیعہ ہیں۔ الذین اذا خلوا ذکر اللہ، یہ میرے شیعہ جب اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ایک خوبصورت بات کرتے ہیں کہ ان ذکرنا من ذکر اللہ، ہمارا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہ جو ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی ذکر خدا ہے، تو یہ اللہ کا ذکر شامل ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر حساب ہوگا۔ تو جب ہم اکیلے میں بیٹھے تو یا اللہ کا ذکر کریں یا اہل بیت کا ذکر کریں، یہ ہماری پہچان ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں اذا ذکرنا ذکر اللہ، جب ہمارا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اذا ذکر عدونا ذکر الشیطان، اگر کوئی ہمارے دشمن کا ذکر کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے شیطان کا ذکر کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد علی محمد۔ ویسے یہ جو حدیث ابھی پڑھوں گا وہ ہم پر بھی فٹ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ میرے شیعوں کی 3 جگہ پر آزمائش کرو، اگر وہاں کامیاب ہو گئے تو وہ شیعہ ہیں ورنہ شیعہ نہیں ہیں۔ اب وہ کسی کا بھی قصور ہو ہم اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتهم علیہا، میرے شیعوں کا امتحان لو کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ابھی نماز کا وقت ہے، ہم نماز میں مشغول نہیں ہوئے، ہم اس میں فیل ہو گئے ہیں۔ ابھی کسی کا بھی قصور ہو، انتظامیہ کا ہو یا کسی کا بھی ہو، اس میں ہم قصوروار ہو گئے ہیں کہ نماز کا وقت ہو۔ شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، اگر نہیں ہوتے مشغول تو وہ میرے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ پھر کہتے ہیں وَعِنْدَ أَسْرَارِهِمْ كَيْفَ حِفْظُهُمْ لَهَا مِنْ عَدُوِّنَا، میرے شیعوں کی آزمائش تب ہوتی ہے جب ان کو ہمارے راز بتائے جائیں، تو پھر وہ ان رازوں کو ہمارے دشمن سے کیسے محفوظ رکھتے ہیں؟ آیا وہ فاش تو نہیں کر دیتے؟ اگر فاش کر دیں
تو وہ ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر کہتے ہیں وَإِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ كَيْفَ مُوَاسَاتُهُمْ لِإِخْوَانِهِمْ فِيهَا، میرے شیعوں کا امتحان تب ہوتا ہے جب ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے کہ پھر اس پیسے کو وہ مستحقین میں مساوی طور پر عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں، یا ایک کو زیادہ اہمیت اور دوسرے کو کم اہمیت دیتے ہیں۔ اگر مساوات برقرار رکھتے ہیں تو وہ میرے شیعہ ہیں، ورنہ پھر اگر کسی کی سفارش پہ کسی کو اہمیت دے دیں اور دوسرے کو اہمیت کم دیں تو پھر وہ میرے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ صدا بین محمد علی محمد۔ ایک اور حدیث میں امام اپنے شیعوں کو فرماتے ہیں، چھٹے امام ہیں ہمارے، معاشر الشیعہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، اے شیعوں ہمارے لیے عزت کے باعث بنو، ذلت کے باعث نہ بنو، ہمارے لیے ایسے کام کرو کہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ جعفر بن محمد کا شیعہ کتنا خوش اخلاق اور اچھا آدمی ہے، نہ کہ ایسے گندے اعمال انجام دو کہ اس کی وجہ سے نعوذ باللہ اہل بیت کی بدنامی ہو۔ پھر امام کہتے ہیں قولوا للناس حسنا واحفظوا السنتکم وکفوا عن الفضول وقبیح القول، میرے شیعوں جب لوگوں سے بات کرو تو اچھے الفاظ میں، خوبصورت الفاظ میں بات کرو اور اپنی زبانوں کو فضول اور جھوٹ اور گلا غیبت سے محفوظ رکھو۔ آج کل ہم جہاں اکیلے میں بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی کی گلا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جو ساتھ بیٹھتا ہے وہ اٹھتا ہے کہ اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جھوٹ، گالی، گلا غیبت، امام کہہ رہے ہیں میرا شیعہ جو ہے اس کی زبان ان چیزوں سے پاک ہوگی۔ اس کے متعلق ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو چھٹے امام سے اتنا نزدیک تھا کہ لوگ اس کو نام سے نہیں جانتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ وہ دیکھو جعفر بن محمد کا دوست جا رہا ہے، اتنا نزدیک تھا امام کے ساتھ۔ وہ شخص امام کے ساتھ ایک بازار سے گزر رہا تھا، اس شخص کے پاس ایک غلام تھا جو کہ سندھی غلام تھا، اہل سندھ کا تھا، اور اس وقت آپ کو پتا ہے اہل سندھ میں اسلام نہیں تھا تو وہ کافر تھا۔ تو جب بازار میں رش اور گہما گہمی ہوتی ہے تو وہ غلام کسی دکان پر رہ جاتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے، تو جب امام کے دوست کو پتا چلتا ہے کہ غلام پیچھے رہ گیا ہے تو وہ اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ڈھونڈتا ہے دیکھتا ہے کہ وہ کسی دکان پہ کھڑا ہے اور کسی چیز کے دیکھنے میں مگن ہے تو وہ اس کی ماں کو، نعوذ باللہ، اس کی ماں کو گالی دے کر بلاتا ہے اور کہتا ہے تم کہاں رہ گئے تھے۔ یہ اس کا کہنا تھا، اور چھٹے امام نے اپنا ہاتھ تعجب سے اپنی پیشانی پر مارا اور کہا آج سے بعد تمہارا اور میرا رشتہ ختم، آج کے بعد تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ تم نے اس کی ماں کو کیسے گالی دے دی؟ تو وہ حیران رہ گیا، فوراً اپنا دفاع کرنا شروع کیا، کہا کہ مولا یہ غلام تو سندھی ہے، اس کے جو والدین ہیں وہ کافر ہیں، ان کے درمیان نکاح نہیں ہوا، اگر ان کی والدہ ان کے والد کے ساتھ جماع کرتی ہے تو وہ زنا ہوگا، تو میں نے اگر بد کرداری کی تہمت لگا دی جھوٹ نہیں ہوگی۔ پھر امام کہتا ہے یاد رکھو اگر کوئی کافر بھی اپنی رسومات کے مطابق شادی کرے تو تم ان پر بد کرداری کی تہمت نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے۔ کوئی ہندو اپنے دین کے مطابق شادی کرتا ہے تو نعوذ باللہ ان کو زنا کی تہمت نہیں لگا سکتے، یہ اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور پھر وہاں سے امام کا اور اس شخص کا راستہ جدا ہو گیا۔ اور اب ہم جس طریقے سے گالی دیتے ہیں، گالی کو گالی محسوس ہی نہیں کرتے۔ کسی کو کہہ دو کہ تم نے گالی دے دی تو کہتا ہے میں نے کہاں گالی دی، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو، اس کی زبان کو اس غلاظت کی عادت ہو گئی ہے۔ جب کچھ مہینے اپنی زبان کو اس غلاظت سے پاک رکھے گا تو پھر اس کو احساس ہوگا کہ گالی کتنی غلیظ ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا نہ ہو کہ وقت کے امام کا ظہور ہو جائے اور پھر ان کے سامنے نعوذ باللہ کسی کو گالی دیتے ہیں تو پھر وہ بھی ہمارے ساتھ وہی کریں جو چھٹے امام نے اپنے دوست کے ساتھ کی۔
ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے بھی رشتہ توڑ دے، تو اپنے آپ کو اچھی عادات میں مزین کریں، زیور بنائیں اچھی عادات کو، تاکہ ہمارا کردار بہتر ہو۔ ایک اور روایت ہے جس میں چھٹے امام فرماتے ہیں لیس من شیعتنا من قال بلسانہ وخالفنا فی اعمالنا وآثارنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا جو صرف ہماری محبت کا دعویٰ کرے لیکن عمل میں ہماری پیروی نہ کرے۔ اور پھر کہتے ہیں لیکن شیعتنا من وافقنا بلسانہ وقلبہ واتبع آثارنا وعمل بأعمالنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو زبان کے ساتھ بھی ہماری محبت کا دعویٰ کریں، دل کے ساتھ بھی ہماری محبت کا دعویٰ کریں، اور ہمارے اعمال میں ہماری پیروی کریں، ہمارے ساتھ مطابقت کریں، جو اچھی نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ بھی اسی کی عادت ڈالیں۔ اور پھر کہتے ہیں اولئک شیعتنا، جہاں یہ صفتیں دیکھو وہی ہماری شیعہ ہے۔ تو یہ امام کی زبانی شیعوں کی یہ نشانی بتائی جا رہی ہے کہ وہ اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں۔ تو پھر جب پیغمبر فرماتے ہیں کہ الغنا رقیۃ الزنا، گانا زنا کا منتر ہے، اور ہم بجائے اس کے کہ پیغمبر کی سنیں اپنے نفس کی سنیں، تو پھر ہم کتنی پیروی کرتے ہیں اہل بیت کی۔ تو یہ اس کی بازبینی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار کو دوبارہ سے جھانکیں کہ اس میں کتنی خامیاں ہیں۔ ایک روایت اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چھٹے امام سے منسوب ہے۔ امام فرماتے ہیں کذب من زعم انہ من شیعتنا وهو متمسک بعربۃ غیرنا، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے لیکن پیروی ہمارے غیر کی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص۔ تو ہم جب داڑھی، پتہ ہے ہمیں کہ اہل بیت کے ہر شخص کو داڑھی ہوتی تھی، اور داڑھی کے بغیر جس کا چہرہ تھا وہ یزید تھا، لیکن ہم داڑھی نہ رکھیں تو کہتے تو ہیں کہ اہل بیت کے محب ہیں لیکن پیروی یزید کی کرتے ہیں۔ تو مولا کہہ رہے ہیں ایسے میرے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ ایک روایت میں چھٹے امام کہتے ہیں کہ ہماری محبت کا دعویٰ کرنے والے 3 قسم کے ہیں، جن میں سے ہم ایک قسم کو پسند کرتے ہیں اور باقی 2 کی مذمت کرتے ہیں۔ کون سا قسم جو ہم پسند کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو اس دعوے کے اندر سچے ہوں، سچی محبت کریں اور ہماری پیروی بھی کریں، اس کو ہم پسند کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو ہماری محبت کا دعویٰ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنائیں، لوگوں کو کھینچنے کے لیے، جذب کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں، لیکن عمل میں وہ علی کے شیعہ نہیں ہوتے۔ مولا کہہ رہے ہیں یہ شیعہ ہمارے پسندیدہ شیعہ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آپ میں ایک تیسرا قسم بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے محبت کرنے کے دعوے کرنے والے کا ایک قسم یہ بھی ہے جو ہماری محبت کے دعوے میں پیسہ کماتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسہ کماتے ہیں، اس کو ہم پسند نہیں کرتے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا شخص ہمیشہ فقیر رہے گا، ہمیشہ غریب رہے گا، ہمیشہ محتاج رہے گا۔ ایک آخری روایت اور میں مسائل کی طرف چلا جاؤں گا۔ یہ روایت مولا امیر توکل کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرنا کتنا فائدہ مند ہے۔ اس روایت میں ایک خاص بات ہے، وہ ہے مولا کی فصاحت اور بلاغت۔ مولا اس روایت میں 4 قسم کے توکل بیان کرتے ہیں اور پھر 4 قسم کے الفاظ بیان کرتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن چاروں کی معنی مختلف ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ من توکل علی المال ذل، جو شخص اللہ کے علاوہ اپنی دولت پر بھروسہ کرنا شروع کر دے تو وہ ذل، دال سے وہ ذلیل ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں من توکل علی العلم وضل، جو شخص اللہ کے بجائے اپنے علم پر بھروسہ کرے گا کہ میرا علم، میں اپنے کل ہوں، میں بڑا عالم دین ہوں،
اگر یہ سمجھ کر توکل کرے گا اپنے علم پر تو وہ ضل سے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں من توکل علی العقل ضل، جو شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھے گا کہ میں ہی عقل مند ہوں اور اللہ پر بھروسہ نہیں کرے گا تو وہ ضل ریزے سے وہ پھسل جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں من توکل علی اللہ ضل، تو سے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ پناہ پا جائے گا، وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ تو یہ ہیں وہ صفتیں جو اہل بیت ہم شیعوں کے بارے میں توقع رکھتے ہیں کہ ہم ایسے ہونے چاہیے، لیکن ہم کتنے اس میں پیچھے ہیں اور وقت اور نوبت ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی موقع ہے، آج رات شب عاشور ہے، اعمال عاشور میں آپ استغفار کریں، توبہ کریں، گناہ کی معافی مانگیں، مولا کا واسطہ دے کر خدا سے معافی مانگے اور اپنے کردار کو نئے طریقے سے بنائیں، بہتر بنائیں۔ اور پھر نہ صرف توبہ، یہ جو فرش ازا ہے، یہ فرش ازا کا ایک آنسو بھی کتنا قیمتی ہے، وہ آپ کو شاید احساس نہ ہو، وہ آپ کے سارے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ اس کے متعلق ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں کہ علامہ مجلسی بہار انوار میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مشہد میں عاشور کے دنوں میں مجالس کا سلسلہ تھا اور 11ویں کی رات تھی اور ایک شخص وہاں پر بیٹھا تھا، خطیب کو سن رہا تھا۔ خطیب ایک روایت پڑھتا ہے جو 5ویں امام سے منسوب ہے اور کہتا ہے کہ 5واں امام فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرے دادا حسین پر ایک آنسو بھی بہائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے سمندر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے سمندر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہاں پر ایک مجھ جیسا کم فہم انسان بیٹھا تھا اور اس نے مخالفت کی، تو کیسے ہو سکتا ہے ایک آنسو سارے گناہوں کو مٹا دے، میں یہ نہیں مانتا۔ اس نے ساری مجلس کی جو نظم تھی وہ خراب کر کے چلا گیا، وہ چلا گیا۔ اگلے دن پھر اسی مجلس میں آتا ہے، آ کر فرش ازا پر بیٹھتا ہے، سر جھکا کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تم نے تو کل کہا تھا کہ تم ان احادیث کو نہیں مانتے، آج خود بیٹھ کر رو رہے ہو۔ کہتا ہے میں کل جب یہ جملہ کہہ کر واپس گھر گیا تو میں نے خواب دیکھا، خواب کے عالم میں نے دیکھا کہ قیامت برپا ہے، زمین تپش سے بھری ہوئی ہے، گرمی ہے، ایک طرف جہنم جل رہی ہے اور دوسری طرف جو جنت ہے وہ مزین ہے اور ہم سب جا رہے ہیں ساتھ میں اور حساب ہو رہا ہے۔ اور جب اس حساب کے ماحول میں ایک بار گرمی کی وجہ سے مجھے پیاس لگنا شروع ہوتی ہے تو میں پانی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے دور سے ایک حوض نظر آتا ہے، مجھے الہام ہوتا ہے کہ یہ حوض کوثر ہے۔ اور پھر وہاں پر میں 3 شخصیات کو دیکھتا ہوں، 2 مرد ہیں اور ایک عورت ہے، ایک پیغمبر تھے، ایک امیر المومنین تھے اور ایک جناب سیدہ تھی، کالے لباس میں تھے۔ میں نے اپنے نزدیک ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کالا لباس کیوں پہن کر بیٹھے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ تمہیں پتا نہیں ہے عاشور کے دن چل رہے ہیں، یہ غم کے دن ہیں، انہوں نے غم میں کالا لباس پہنا ہے۔ تو کہتا ہے میں نزدیک گیا، جناب سیدہ کو کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، حوض کوثر سے مجھے پانی پلا دیں۔ تو جناب سیدہ نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ جب مجھے منہ موڑ لیا میں ڈرنے لگا، میں نے کہا جناب سیدہ میں آپ کا محب ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ مجھ سے کیوں منہ موڑ رہی ہیں؟ تو جناب سیدہ نے کہا کہ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے میرے بیٹے کے فرض اعزا پر بیٹھ کر اس کے گریے کا سوال انکار کر دیا؟ کیا تم وہی نہیں ہو؟ کہتا ہے میں نے وہ سنا اور پھر میں نیند سے اٹھ گیا اور گریہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ عظمت ہے آپ کے گریے کی، یہ سوال ہے آپ کے گریے کا جو آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو شہدائے کربلا ہیں ان کے لیے گریہ کریں، ان کو یاد کریں، ان کے لیے روئیں۔
آپ کی درجات میں اضافہ ہوگا۔ میں آج شہدائے کربلا میں سے ایک اس شہید کی مصیبت پڑھنا چاہوں گا جس کا آپ نے رات کو ماتم کیا تھا۔ میں جناب قاسم ابن حسن کے کچھ مقتل سے جو عبارت وارد ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب عاشور کی رات میرے مولا نے اپنے اصحاب کو کہا کہ میں آپ سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ اگر میرے ساتھ رہو گے تو کل شہید ہو جاؤ گے، میں آپ سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ اگر چاہو تو جا سکتے ہو۔ لیکن ان اصحاب کی معرفت تھی، انہوں نے کہا کہ بھلے ہم شہید ہو جائیں لیکن ہم آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ امام کے ساتھ ڈٹے رہے۔ وہاں پر راوی کہتا ہے کہ ایک شہزادہ بیٹھا تھا جس کے بارے میں راوی کہتا ہے لم یبلغ الحلم، وہ شہزادہ بالغ بھی نہ تھا، اس کا نام قاسم ابن حسن تھا۔ اور اس نابالغ شہزادے کی معرفت دیکھیں، فوراً اپنے چچا سے پوچھتے ہیں چچا کیا میں بھی ان شہیدوں میں شامل ہوں؟ کیا میں بھی اس منصب شہادت تک پہنچوں گا؟ امام جواب دینے کے بجائے ایک امتحان لیتے ہیں شہزادے سے۔ امتحان کیا لیتے ہیں؟ کہتے ہیں قاسم مجھے یہ بتاؤ تم موت کو کیسے پاتے ہو؟ تم شہادت کو کیسے تصور کرتے ہو؟ تو اس نابالغ شہزادے کی یہ جملے تھے احلا من العسل، میں اس موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا تصور کرتا ہوں، شہد سے بھی زیادہ میٹھا تصور کرتا ہوں۔ یہ تھی شہزادے کی معرفت۔ عاشور کے دن راوی کہتا ہے کہ ہماری نظریں خیمے کی طرف تھی اور ایک بار ہم نے دیکھا کہ ایک شہزادہ نکلتا ہے، استأذن القاسم ابن الحسن امہ الحسین، قاسم ابن حسن اپنے چچا حسین سے جنگ میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں۔ فما زال حتی اذن له، اور تب تک اجازت کا اصرار کرتے رہتے ہیں جب تک مولا حسین اجازت نہ دے دیں۔ آخر میں مولا حسین نے اجازت دے دی، شہزادہ میدان جنگ میں اترا۔ راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا فخرج غلام وفی یدہ السیف، ایک نابالغ شہزادہ خیمے سے نکلا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ فکان وجهه شقۃ القمر، اس کا چہرہ چاند کے ٹکڑے کے مساوی تھا۔ اور پھر کہتا ہے فجعل يقاتل، اس نے حملہ شروع کیا۔ اور پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے وانقطع ششم نعلہ اليسریٰ، اس کے بائیں جانب کی جوتی کا تسمہ کھل گیا۔ فوقف لیشدھا، شہزادہ بیٹھا اپنا تسمہ باندھنا شروع کیا۔ وہاں پر ایک مظلوم جس کا نام تھا عمرو بن نفیل ضربہ علی رأسہ، اس مظلوم نے شہزادے کے سر پر حملہ کیا۔ فوقع الغلام بوجهہ، شہزادہ منہ کے بل نیچے گرا اور سلام بلند کی یا اماں، اے میرے چچا میری مدد کو آئے۔ پھر راوی لکھتا ہے فجل حسین کما یجری الصقر، حسین اس طریقے سے وہاں پہنچا جیسے باز شکاری حملہ کرتا ہے، اس سرعت سے وہاں نکلا اور پہنچا اور کہتا ہے ثم شد شدۃ اللیل، ایک ایسا حملہ کیا جو شیر کے حملے کی مانند تھا۔ اور جب حملہ کرتا ہے تو ضرب عمرا بالسیف، اس عمرو بن نفیل مظلوم کو تلوار سے قتل کرتا ہے۔ اس مظلوم کے ساتھی بھی تھے جو گھوڑے سوار تھے، فحملت خیل بن نفیل، وہ جو ساتھی تھے انہوں نے مل کر مولا حسین پر حملہ کر دیا۔ راوی کہتا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنی شدید لڑائی ہوئی، اتنی شدید، قاسم کے جسم مبارک کے ارد گرد جب لڑائی ہونے لگی تو گر کو خاک تھی وہ بلند ہونے لگی اور ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ خاک جب نیچے بیٹھنے لگتی ہے تو راوی کہتا ہے فرأیت الحسین قائما علی رأس الغلام، میں نے دیکھا
لیکن شہزادے کی سر کی طرف سے کھڑا تھا، وہ یفزو برجلیہ، شہزادہ ایڑیاں رگڑتے جان دے رہا تھا۔ شہزادہ ایڑیاں رگڑتے جان دے رہا تھا، تو امام نے پہلے ایک آخری جملہ کہا، بُعْدًا لِقَوْمٍ قَتَلُوكَ، اے قاسم تمہارے قاتل خدا کی رحمت سے دور ہوں، اللہ لعنت اللہ ہے علی القوم الظالمین۔